آؤ میں آپ کو نبی کی سیرت کا تھوڑا سا پارٹ بتا دوں، آؤ آپ کو نبی کی سیرت کا تھوڑا سا باب بتا دوں، زندگی مسکرانے لگے گی۔ لوگوں میرے کریم مصطفیٰ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، جو صحابہ تھے پیچھے سے وہ بھی چلے گئے، تھوڑے تھوڑے جو تھے پیچھے پیچھے وہ بھی چلے گئے۔ جو مکہ میں تھا مکہ والوں نے انہیں بہت ٹائٹ کر دیا۔ کوئی اگر کلمہ پڑھنے والا مکہ میں رہ گیا نا تو مکہ والوں نے بہت ٹائٹ کیا، انہیں بہت ٹائٹ کیا، مانتے تھے۔ وہ بھی دھیرے دھیرے پیچھے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ ایک عورت مکہ کے اندر ہجرت نہیں کی، کلمہ پڑھ لی تھی، نام ہے ام سلمہ۔ انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، ابھی مکہ میں تھی، کلمہ پڑھ لیا تھا۔ ان کا شوہر ابو سلمہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ لوگوں ام سلمہ کا بیان ہے کہ مجھے کبھی شوہر کی یاد بہت ستاتی تھی، تو راتوں کو نیند نہیں آتی، دنوں کا قرار چھن گیا۔ میرا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو دودھ پیتا بچہ تھا، اسی بچے کو گلے سے لگا کے سینے سے لگا کے زندگی گزارتی تھی، لیکن میرا دل نہیں لگتا تھا مکہ کے اندر، میری مکہ میں ایام نہیں گزرتے تھے۔ ایک دن رات کو جاگی، ایک دن رات کو جاگی، میں رات کو جاگ کے اپنے بستر پہ بیٹھی تھی، میں رو رہی تھی۔ میرے چاچا کا بیٹا آیا، کہا بہن کیوں روتی ہو؟ میں نے کہا کیا کروں، مجھے مدینے والے مصطفیٰ کی یاد ستاتی ہے، کبھی اپنے شوہر ابو سلمہ کی یاد ستاتی ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی۔ چاچا کے بیٹے نے کہا ایک کام کر، خاموشی سے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھاؤ اور مکہ سے نکل کے مدینہ چلے جاؤ، وہیں پہ شوہر بھی ملے گا اور وہیں پہ مدینے والے مصطفیٰ کی بھی زیارت ہوگی۔ سلمہ کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا گود میں اور میں رات میں چپکے سے مکہ سے نکل گئی۔ پتہ نہیں کیسے میرے گھر والوں کو، میری سسرال والوں کو، میری سسرال میرے شوہر کے خاندان والوں کو پتہ چل گیا کہ میں ہجرت کر کے نکل گئی ہوں۔ جیسے ہی میں مکہ سے تھوڑی سی باہر کے نکلی تھی، میرا راستہ روک لیا گیا اور مجھے روکنے کے بعد میں کہا گیا ام سلمہ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا مدینہ جانا چاہتی ہوں، اپنی مرضی سے مکہ چھوڑ رہی ہوں، مجھے جانے کی اجازت دی جائے۔ میرے سسرال والوں نے مکہ کے لوگوں نے کہا ام سلمہ تم مدینہ نہیں جا سکتی ہو، اگر مدینہ جاؤ گی تو یہ جو تمہارا بیٹا ہے دودھ پیتا بچہ، اسے چھوڑ کے جانا پڑے گا، یہ ہمارے خاندان کی نشانی ہے، ہمارے خاندان کا چشمہ چراغ ہے، ہمارے خاندان کا خون ہے، اگر اسے لے کر جانا چاہتی ہو نہیں جانے دیں گے، اسے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو اجازت دیتے ہیں، ہمارا خاندان کا خون ہے، یہ ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہے، نہیں جانے دیں گے۔ کہنے لگی میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اب مدینہ جا کے دم لوں گی۔ میں نے کہا مکہ والو اگر میرا بیٹا مجھ سے مانگتے ہو تو بیٹا لے لو، لیکن مدینہ جانے سے اب مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ سبحان اللہ، اللہ کرے کہ تم بھی مدینہ جاؤ، سبحان اللہ، زور سے بولو یار سبحان اللہ۔ مدینہ جانے کے لیے ضرور دل میں تمنا ضرور کرنا، اور دیکھیے جو ارادے بنتے ہیں اللہ انہی کو پورا کرتا ہے، جو ارادہ ہی نہیں بنائے گا تو پھر پورا کہاں سے ہوگا؟ بات ہے کہ نہیں، ارادہ بنا لو دل میں کہ ایک بار مولا مدینہ ضرور جائیں گے، ارادہ بنا کے رکھو، انشاءاللہ یہ کسی دن ارادہ حقیقت میں بدل جائے گا، اور جس دن حقیقت میں بدل گیا نا اس دن تیری زندگی سنور جائے گی۔ کہنے لگی اب تو مجھے مدینہ جانا ہے۔ رات کا عالم ہے، ام سلمہ کہتی ہے میرا بیٹا چھین لیا گیا، دودھ پیتا بیچا تھا میں نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو اپنی سسرال والوں کو دے دیا، مکہ کے لوگوں کو دے دیا، اکیلی تنہا ہوں۔ میں مکہ سے نکلی، مکہ کے لوگ کہہ رہے تھے یہ اکیلی مدینہ نہیں جا پائے گی، اسے ذرا جنگلات سے تو گزرنے دو، ڈر کے مارے واپس آ جائے گی، اکیلی عورت کیسے مدینہ جائے گی؟ ام سلمہ کا بیان ہے میں نے مکہ چھوڑ دیا، مجھے بیٹے کی یاد بھی آتی تھی، دودھ پیتا بچہ تھا، میں نے دودھ پیتے بچے کو چھوڑا، یہ میرا رب جانتا ہے کہ میں نے کیسے چھوڑا تھا، مگر مدینے والے مصطفیٰ کی محبت میں میں نے بیٹے کو بھی قربان کر دیا، چھوڑ دیا۔ میں جیسے ہی شہر مکہ کو چھوڑ کر نکلی، صحرا اور جنگلوں میں پہنچی، کہنے لگی رات کا عالم تھا، ڈر کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی درندہ آ کے میرے پر حملہ نہ کر دے، ڈر لگتا تھا کوئی عزت کا لٹیرا آ کے میری عزتوں پہ حملہ نہ کر دے۔ کہنے لگی میں ڈرتی سفر کر رہی تھی، پھر میں نے مدینے کا رستہ دیکھا بھی تو نہیں تھا، میں پگڈنڈیوں پہ چل رہی تھی۔ اچھا اس وقت کوئی سڑک نہیں تھا، اس وقت کوئی ایسا نظام نہیں تھا، نہ کوئی سواری کا انتظام ہے، نہ کوئی بنا ہوا سڑک ہے، وہی کچے راستے ہیں، وہی کچی پگڈنڈیاں ہیں۔ کہنے لگی میں اندازے سے چل رہی تھی کہ
مدینہ کا راستہ ملے تو مجھے مدینہ ملے. بس ایسا لگ رہا تھا کہ میں جنگل میں بھٹک گئی ہوں, صحرا میں بھٹک گئی ہوں. میں گھبراہٹ کے مارے میرا دل پھٹا جاتا تھا. ام سلمہ کا بیان ہے کہ میں نے سامنے سے نظر اٹھائی تو ایسا لگا جیسے کوئی اونٹ پہ سوار کوئی مرد آ رہا ہے. میں ڈر گئی, یا اللہ کہیں کوئی یہ عزت کا لٹیرا تو نہیں ہے, یہ کوئی مرد آ رہا ہے. اور مکہ کے لوگ عورت کی عزت کو کھلونے سے زیادہ نہیں سمجھتے تھے. حضرات مکہ کے اندر عورت کا یہ حال تھا کہ اگر کسی کا شوہر مر جائے اس کے برتن الگ کر دیے جاتے تھے. کسی کے گھر میں بیٹی